أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا صدق اللہ العظیم۔ ہمارے ہاں مسلم معاشرے میں مہر عندت طلب رکھا جائے یہ بہت بعد کی پیداوار ہے۔ مہر کی سب سے بہترین شکل یہ ہے کہ نکاح کے وقت ہی کل کا کل مہر ادا کر دیا جائے۔ ہاں مہر میں ہمارے ہاں مبالغہ آرائی سے کام لیا جا رہا ہے کہ مہر بہت زیادہ رکھا جاتا ہے، یہ دین کی منشا کے خلاف ہے۔ مہر لڑکی کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کے اخلاق، اس کا کریکٹر کردار کیسا ہے اس پر بھی ہوتا ہے، اور مہر دولہا صاحب کی انکم کیا ہے، آمدنی کے ذرائع کیا ہیں، وسائل کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، وہ کس حد تک مہر خامد دے سکتا ہے، ان دو چیزوں کو سامنے رکھ کر مہر طے کیا جاتا ہے۔ اب جب مہر طے ہو گیا تو بہترین شکل یہ ہے کہ کل کا کل مہر وہیں ادا کر دیا جائے، زیور کی شکل میں ادا کر دیا جائے، پلاٹ کی شکل میں دے دیا جائے، نقدی کی صورت میں دے دیا جائے، لیکن مہر چونکہ دلہن کا دولہا پر قرض ہوتا ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ میرا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، ایک بڑے جرگہ میں، ایک جنڈالی کے مقام پر ایک جرگہ تھا، تو میں نے گزارش کی کہ مہر قرض ہے، تو محافل کے چیئرمین جرگہ نے کہا کہ میں نہیں مانتا کہ مہر قرض ہوتا ہے۔ وہ دولہا، وہ خامند فوت ہو گئے تھے، ان کی کچھ رقم آئی تھی جو اس بیوہ کو بھی ملنی تھی اس کے مہر کی شکل میں، اور کچھ اس کے قرض تھا، تو باقی قرض وہ اتار رہے تھے، مہر کی ادائیگی کے لیے راضی نہیں تھے۔ تو مولانا عارف صاحب رحمہ اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کی گئی، حضرت مرحوم نے فرمایا کہ جی ہاں مہر قرض ہی ہوتا ہے۔ تو یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مہر قرض ہوتا ہے۔ جب یہ قرض ہے تو اس کو فوراً ہی ادا کیوں نہ کر لیا جائے۔ اور یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان خاوند، اگر تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو بالفرض، تو پھر جو پہلی بیوی کو تو نے مہر ڈھیر سارا، کنتار سونے کے ڈھیر کو کہتے ہیں، کہ آپ نے جو ڈھیر سارا مہر دے دیا تھا اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، تو ہم جب دیتے ہی نہیں تو واپسی کی بات ہی الگ رہی۔ اس لیے مہر سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ اسی وقت ادا کر لیا جائے۔ اور یہ جو خلع لی جاتی ہے، بیوی کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ جتنا اس نے مہر لیا ہوا ہے، ما آتیتموہن، سورہ بقرہ دوسرے پارے کی آیت کا حصہ ہے، کہ اتنی رقم بیوی خامند کو دے کر یہ کہے کہ مجھے فارغ کر دو، اس کو خلع کہتے ہیں۔ تو ان دو آیت میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مہر ادا کیا جا چکا ہو، تبھی تو اللہ کہہ رہے ہیں مسلمان بیوی سے کہ خلع لینا چاہتی ہو تو جتنا مہر لے چکی ہو اس سے زیادہ نہیں، اتنا واپس دے کر اب تم نکاح سے فارغ ہو سکتی ہو۔ عدالت تنسیخ نکاح کا فیصلہ کر سکتی ہے، عورت خلع لے سکتی ہے، خامد اس کو قبول کر لے تو طلاق ہو جایا کرتی ہے، ایک طلاق بائنہ ہوتی ہے، اور اس میں عدت کے اندر بھی نیا نکاح ہو سکتا ہے، اور عدت کے بعد بھی اگر وہ لڑکا لڑکی راضی ہوں ولیوں کی موجودگی میں نیا نکاح ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال مہر اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل کم بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے کہ کچھ مہر مجلس کو، محفل کو بھی چھوڑا جائے، یہ انتہائی زیادتی ہے۔ مہر دلہا نے دینا ہے، دلہن نے لینا ہے، فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، ہاں باہمی رضامندی سے بیوی آدھا مہر معاف کر دے، سارا معاف کر دے، تہائی معاف کر دے، اس پر جبر نہ ہو، تو یہ تو جائز ہے۔ لیکن محفل کو
یہ کہنے کا حق ہی نہیں کہ کچھ مہر مجلس کو بھی معاف کرو، یہ عورت سے زیادتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہ دینی احکامات سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آخری گزارش کہ لڑکے والے شادی کے کھانے پر لاکھوں روپے قرض لے کر لگا لیتے ہیں، لیکن وہی خاوند اپنی بیوی کو نقد مہر دینے کے لیے تیار نہیں جو بیوی کا اس پر قرض ہے۔ وہ قرض چڑھا رہا ہے اور ادھر سے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، نام و نمود کے لیے، نمائش کے لیے لاکھوں روپے صرف کر رہا ہے۔ یہ دین کا تقاضا نہیں، یہ دین کی منشا نہیں۔ اللہ ہمیں دین کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔